السلام علیکم دوستو، آج میں اپنی بات کسی فلسفر کی کوٹ سے شروع نہیں کروں گا، نہ کسی سائنٹسٹ کی ریسرچ سے، نہ کسی ڈیبیٹ سے۔ آج ہم دیکھیں گے قرآن خود ایتھیسٹ سے کیا سوال کرتا ہے، اور یقین مانیے یہ سوال 1400 سال پہلے کیا گیا تھا، لیکن آج بھی اس کا جواب اتنا ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الطور میں فرماتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ بنا کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ آیت میں نے بہت بار کوٹ بھی کی ہے، صرف ایک آیت لیکن اس کے اندر پوری سائیکولوجی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ صرف 2 سوال پوچھتا ہے۔ پہلا، کیا تم بنا کسی کاز کے آ گئے؟ سائنس کا بیسک پرنسپل کیا ہے؟ ہر ایفیکٹ کا کوئی کاز ہوتا ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی آواز سنائی دے، ہم فوراً پوچھتے ہیں یہ کس نے کی۔ اگر روم کا بلب جل جائے، ہم پوچھتے ہیں الیکٹریسٹی کہاں سے آئی۔ اگر موبائل بجنے لگے، ہم پوچھتے ہیں کس کی کال تھی۔ ہماری ایوری ڈے لائف کاز اور ایفیکٹ پر نہیں ہے، لیکن جب بات پوری یونیورس کی آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کاز کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا یہ واقعی لاجیکل پوزیشن ہے یا صرف ایکسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے؟ پھر اللہ دوسرا سوال پوچھتا ہے، یا تم خود اپنے کریٹر ہو؟ تو ذرا غور کیجئے، کیا کوئی انسان خود کو پیدا کر سکتا ہے؟ اگر آپ خود کو کریٹ کرتے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا وجود چاہیے ہوتا، اور اگر وجود ہی نہیں تھا تو خود کو کریٹ کیسے کرتے؟ یہ لاجیکلی امپاسبل ہے۔ اس لیے قرآن کے 2 سوال دونوں امپاسبل آپشنز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور پھر انسان کو تیسرے آپشن کی طرف لے جاتے ہیں، ایک کریٹر اور ایک اللہ۔ تو دوستو، قرآن صرف اتنی بات پر نہیں رکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ یعنی اگر تم کریٹر کو ریجیکٹ کرتے ہو تو پھر کیا تم خود کریٹر ہو؟ کیا تم نے گیلیکسی بنائی، سٹارز بنائے، ڈی این اے ڈیزائن کیا، گریوٹی سیٹ کی، ٹائم کریٹ کیا؟ اگر نہیں تو پھر اتنا کانفیڈنس کس بات کا؟ دوستو، آج کا انسان کہتا ہے I believe in science، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن سائنس کس چیز کو اسٹڈی کرتی ہے؟ کریشن کو، کریٹر کو نہیں۔ فزکس گریوٹی کو ایکسپلین کرتی ہے، لیکن گریوٹی کا وجود کیوں ہے یہ فزکس کا سوال نہیں۔ بایولوجی لائف کو اسٹڈی کرتی ہے، لیکن لائف کا فائنل پرپس کیا ہے یہ بایولوجی کا سبجیکٹ نہیں۔ یعنی سائنس اور اللہ کا کمپیریزن ہی کیٹیگری مسٹیک ہے۔ ایک کریشن کو اسٹڈی کرتا ہے، دوسرا کریٹر کی بات کرتا ہے۔ تو دوستو، ایک اور قرآنی چیلنج سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ یہ بھی کوٹ میں نے بار بار سنائی ہے آیت۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کہتا ہے صرف آسمان مت دیکھو، اپنے اندر بھی دیکھو۔ تمہاری آنکھ، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری کنسائنس، تمہاری فطرت، یہ سب نشانیاں ہیں۔ اور دوستو، سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے، قرآن کبھی اندھا ایمان ڈیمانڈ نہیں کرتا، بلکہ بار بار چیلنج کرتا ہے۔ سوچو، غور کرو، آبزرو کرو، کوشچن کرو، لیکن ایمانداری کے ساتھ، تکبر کے بغیر، پہلے سے کنکلوژن بنا کر نہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی یونیورس ایک اوپن بک ہے۔ ہر ستارہ، ہر پھول، ہر نیو بورن چائلڈ، ہر ہارٹ بیٹ ایک سائن ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں، یا ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ چاہے کتنی بھی نشانیاں مل جائیں میں نہیں مانوں گا؟ اور قرآن اسی نشانیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، وہ یہ ہے، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ انہیں چھٹتے چلے جائیں، تب بھی وہ کہیں گے ہماری نظریں بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت ہے۔ یعنی کبھی کبھی مسئلہ ایویڈنس کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے اپنا فیصلہ پہلے ہی کر لیا ہوتا ہے۔ اور آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ واقعی ٹروتھ سیکر ہیں تو قرآن کو صرف کرٹیسائز کرنے کے لیے مت پڑھیں، ایک بار اس نیت سے پڑھیں، اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوا تو میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو انسان سچ کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں تکبر سے بچائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو دلیل دیکھ کر حق کو قبول کرتے ہیں۔ آمین۔